بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، نظم حمد کو لاسٹ ویک میں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ریویژن کریں گے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ جی بچوں، اپنے پریویس لیکچرز میں ہم اس نظم کے تمام الفاظ معنی اور اس کی تشریح کو بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، جسٹ ریویژن کر لیں گے۔ خاص الفاظ اوسان، یعنی یہ مشکل الفاظ ہیں اس کے۔ اوسان، اصلاح، خوف و خطر، سناٹا، پرہول، بیاباں، لیک، سحر، مرگھٹ، گھپ، اندھیرا۔ اس نظم کا پہلا بند ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ پیارے بچوں، اس پوری نظم میں شاعر نے جو بات ہمیں بتانے یا پھر سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یا پھر کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، ہمیں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی خوف محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور شاعر کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اس کا خدا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اسے کبھی بھی کہیں بھی کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اس بند میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ رات ہو دن ہو شام ہو یا پھر سحر یعنی صبح کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، اندھیرے کا یا پھر روشنی کا، مجھے بالکل ڈر یا خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پہ بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی وقت ہو، دن کا، رات کا، تاریک اندھیرا ہو، یعنی گہرا اندھیرا چھایا ہو، بارش ہو رہی ہو، آندھیاں چل رہی ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، مجھے کبھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگلا بند ہے جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایسی گہری خاموشی ہو جس سے پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، یا پھر آندھیاں چل رہی ہوں، ایسی خطرناک آندھیاں جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہی ہوں، اصلا کے معنی ہے ہرگز، ایسے حالات میں بھی ہرگز میرے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اگلا بند ہے ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ رات کے وقت آسمان پر جب ستارے ٹوٹتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آگ کے شعلے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کچھ لوگ وہم کرنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے بالکل خوف محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا بند ہے میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ میرے راستے میں کیسی ہی کوئی خوفناک یا ویران جگہ کیوں نہ آ جائے، میرے ہوش و حواس ہر جگہ پہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ میں کہیں بیاباں یعنی ویرانے سے گزر رہا ہوں، یا پھر کسی گہرے سمندر میں سفر کر رہا ہوں، اور ایسا ہو کہ میں اپنے گھر سے کہیں بہت دور چلا گیا ہوں، مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا، میرا دل ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ آئیے تو اب اس نظم کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، ہم میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم نیچے دی گئی خالی جگہوں کو پر کریں گے۔
الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ وہم، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، قوی، سحر، انگارے، خوف و خطر۔ یہاں پہ خالی جگہ کو میں نے فل کر دیا ہے، آپ نے اپنی بک میں اسی طرح مشق کو مکمل کرنا ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے۔ رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ بارش کا دوسرا نام می بھی ہے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ جی پیارے بچوں، ہر خالی جگہ کے سامنے دو الفاظ موجود ہیں، درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ کو آپ نے پر کر لینا ہے۔ خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان ڈیش ہو سکتے ہیں، خطا ہو سکتے ہیں۔ آگے ہے، حمد میں شاعر نے تارے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ انگارے سے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ قوی۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ہر وقت۔ شام کا متضاد لفظ ڈیش ہے، سویرا۔ حمد میں درخت کا مترادف لفظ ڈیش استعمال کیا گیا ہے، پیڑ۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان ڈیش کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، تنہائی۔ ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا ڈیش ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجد میں چاندنی کا متضاد لفظ ڈیش بیان کیا گیا ہے۔ چاندنی کا متضاد لفظ ہے گھپ اندھیرا۔ حمد میں ڈیش کی تعریف کی گئی ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ پیارے بچوں، حمد کے ہی مصرعے یہاں پہ دیے گئے ہیں جن کی خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے۔ حمد میں سے دیکھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں۔ ڈیش کرتے ہیں لوگ بیچارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ حمد کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ دو کالم موجود ہیں۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے متعلقہ الفاظ جو کالم بے میں موجود ہیں ان سے ملائیں گے ہم۔ پہلا لفظ ہے سفر۔ سفر کا متعلقہ لفظ جو نظم کے مطابق ہے وہ ہے سمندر۔ پھر ہے چاندنی۔ چاندنی کیا ہے؟ گھپ اندھیرا۔ پرانا کھنڈر۔ قبرستان مرگھٹ۔ شب انگارے۔ آسماں تارے۔ سحر شام۔ پیارے بچوں، مشق کا ریٹن کام آپ نے بک پہ کمپلیٹ کر لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔